نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 63 شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب بنایا ہم نے کعبۃ اللہ کو، مثابۃ للناس، لوگوں کے لوٹنے کی جگہ، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا، اور بناؤ تم اے لوگو مقام ابراہیم کو مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے حکم کیا ابراہیم کو اور اسماعیل کو، أَن طَهِرَ بَيْتِيَ، یہ کہ تم پاک کرو میرے گھر کو، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، وہاں قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہاں سے بیت اللہ کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیت اللہ کو امن کی جگہ بنایا، اس لیے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لوٹنے کی جگہ۔ مثابہ کا معنی ہوتا ہے مرجعاً۔ کعبۃ اللہ کو مثابہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ پوری دنیا سے لوگ اسی کی طرف لوٹ کے آتے ہیں۔ اب تو میرے بھائیوں کئی سالوں سے امت مسلمہ کے مسلمان اس سے محروم ہو چکے ہیں۔ وہ امنن، اور ہم نے اس کو امن کی جگہ بنائی، اس بیت اللہ کو امن کی جگہ بنائی۔ اسی لیے فقہا نے مسئلہ لکھا ہے، اگر ایک آدمی حدود حرم کے بعد کوئی جرم کر کے آیا، کسی کو قتل کر کے آ گیا، یا ایسا جرم کر کے آ گیا جو موجب حد ہے، جس سے حد واجب ہوتی ہے، یہ عمل کرنے کے بعد، یہ جرم کرنے کے بعد بیت اللہ میں یعنی حدود حرم میں داخل ہو گیا، آیا اس پر حدود نافذ کی جائے گی یا نہیں؟ تو دوسرے ائمہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی اس بات کے قائل ہیں کہ اس پر حدود جاری کی جائے گی، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی کا مسلک یہ ہے کہ اس پر حدود حرم میں حدود جاری نہیں کی جائے گی، لیکن اس کو مجبور کیا جائے گا، اس کا کھانا پینا بند کر دیا جائے، تاکہ وہ مجبور ہو کر حدود حرم سے باہر نکلے۔ جب حدود حرم سے باہر نکلے گا پھر اس پر حدود جاری کی جا سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا ہم نے بیت اللہ کو امن کی جگہ بنایا، امن کی جگہ بنایا۔ آگے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور بنا لو تم، یہ خطاب ہو رہا ہے سارے لوگوں کو، قیامت تک آنے والی انسانیت کو، اور یہ امر کا صیغہ ہے، بناؤ تم اے لوگو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ۔ اب یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں هو الحجر الذي قام علیہ عند بناء البیت، وہ پتھر ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اس پہ کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے، یہ پتھر گو کا کام دے رہا تھا۔
اب یہ بتاتا جاؤں، یہ جو مقام ابراہیم ہے غالباً تفسیر مدارک میں لکھا ہے، تفسیر مدارک کے اندر، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ پتھر بیت اللہ کے ساتھ تھا، بیت اللہ کے ساتھ تھا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو انہوں نے وہاں سے ہٹا کر جہاں آج یہ نصب شدہ ہے وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو یہاں رکھا تھا۔ اسی کو تفسیر مدارک والے کہتے ہیں عند بناء البیت وکان فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر ملصقا بالبیت ثم اخرہ عمر، رواہ عبد الرزاق بسند صحیح حولہ الی موضعہ اليوم۔ تو یہ اس لیے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور بنا لو تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ۔ اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مقام ابراہیم اتنا چھوٹا سا پتھر ہے، یہاں نماز پڑھنا تو ممکن ہی نہیں ہے، اور قرآن کہتا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ تو علماء مفسرین نے اس کے کئی جوابات دیے۔ ایک یہ ہے کہ نماز کے اندر ایک رکن ہے قیام، قیام کی صورت کے اندر اگر کوئی آدمی چاہے تو مقام ابراہیم جو پتھر ہے اس پر پاؤں رکھ سکتا ہے۔ جب اس نے اپنے پاؤں رکھ لیے تو یہ آیت بالکل ٹھیک ہو گئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کیونکہ قیام کے اندر پاؤں جو ٹچ ہوں گے وہ مقام ابراہیم کو ہونا ممکن تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ایک چیز ہوتی ہے جر جوار۔ جر جوار کا مطلب یہ ہے جیسا کہ ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد نبی تھی، اب جو زائد حصہ مسجد نبی کا ہے، جب اس کے دائیں بائیں جو حدود مسجد نبی کے بارسین ہیں، اتصال صفوف کی صورت کے اندر جو لوگ وہاں بھی نماز پڑھیں گے، جیسے جر جوار کی وجہ سے ان کو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر ملے گا، ایسے ہی جو شخص مقام ابراہیم کے ارد گرد نماز پڑھے گا تو اس کا بھی یہی حکم ہے، گویا کہ ایسا ہوا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ اور یہ بتاتا جاؤں کہ مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو تفسیر مدارک میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنا، دو نفل پڑھنا، وہی واجبۃ عندنا، یہ حنفیہ کے ہاں واجب ہے، وعند المالکیہ، اور حنفیہ کا مذہب بھی یہ ہے، مالکیہ کا مذہب بھی یہ ہے، لیکن حنابلہ اور شافعیہ کا مذہب یہ ہے کہ طواف کے بعد دو نفل پڑھنا یہ واجب نہیں ہے، وسنۃ مؤکدۃ عند الحنابلہ والشافعیہ علی اصح القولین، ان کے یہ سنت ہے۔ اور یہ بتاتا جو غالباً ارشاد الساری میں لکھا ہے شرح بخاری کے اندر کہ 21 ایسے مقامات ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا میں تمنا کی تھی، اللہ نے اس کو قرآن بنا کے بھیجا۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پہ دو نفل پڑھ لوں حضرت ابراہیم کی یاد میں، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ آگے وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، اور ہم نے حکم کیا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو، اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو، کس بات کا؟ ان طہرا بیتیہ، کہ یہ کہ تم پاک کرو میرے گھر کو۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ کے گھر کی صفائی کرنا یہ انبیاء کا کام تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں
جو مسجد کی صفائی کرتا ہے اس کو معاشرے کا نعوذ باللہ سب سے کمتر انسان سمجھا جاتا ہے، جبکہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو، اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ حکم دیا، ان طاہرا بیتیا، کہ تم پاک کرنا میرے گھروں کو، طاہرا بیتیا، میرے گھر کو پاک رکھنا۔ علماء مفسرین نے عجیب بات لکھی کہ میرے گھر کو پاک رکھنا یعنی ظاہری پاکی کو بھی لے کے آنا اور باطنی پاکی کو بھی لے کے آنا۔ ظاہری پاکی یہ ہے تمہارے کپڑے صاف ہوں، تمہارا جسم صاف ہو، اس سے بو نہ آ رہی ہو، اور باطنی صفائی یہ ہے کہ جب تم مسجد میں آ رہے ہو تمہارا اندر بھی صاف ہو، شرک بھی نہ ہو، نفاق بھی نہ ہو، تکبر بھی نہ ہو، حسد بھی نہ ہو، بغض بھی نہ ہو، حب جاہ بھی نہ ہو۔ ان طاہر بیتی للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، للطائفین علماء مفسرین لکھا جو باہر سے آنے والے ہیں، پوری دنیا سے آنے والے انسانوں کے لیے، جو آج کل بند ہو چکا ہے یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اور ہمیں چاہیے کہ توبہ کریں تاکہ وہ دروازے دوبارہ ہمارے لیے کھل جائیں۔ للطائفین والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع سجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اس سے معلوم ہوا بناء مسجد کا مقصد نماز پڑھنا ہے، اس میں اعتکاف کرنا ہے اور اس کی صفائی کرنا۔ یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا شیوا تھا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین،